Assalamu alaikum. My name is Muhammad Nabil, and today I'll be representing Just One TV, where I'll be asking a few questions from a number of people about legal issues, and they will get the opportunity to ask different questions which will later be answered by Justice Fakhrun Nisa. My first question will be from Muhammad Asif, who is a guard here. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سیکورٹی گارڈ ہوں ادھر. جی. آپ جسٹس فخر النساء سے کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب کی وراثت میں جو مجھے پراپرٹی تھی وہ میرے بھائی نے سیل کر دی ہے. میری بھی اور بڑے بھائی کی بھی، دونوں کی، سب کا حصہ اس نے اکیلے نے سیل کر کے اور اپنے نام کر لیا ہے، اور ہمیں کوئی حصہ نہیں اس نے دیا، اور در بدر ہو رہے ہیں. کہیں سے انصاف بھی نہیں ہمیں ملا. میں اپنی یہ میری خواہش ہے، کوشش ہے میری کہ میں اپنا حق لے سکوں، انصاف لے سکوں، اور میری ریکویسٹ ہے جسٹس صاحب سے کہ وہ مجھے میرا حق دلوائیں. اور باقی جو قانونی ایشوز ہیں وہ ان کے مطابق جیسے بھی ہے، جس طرح بھی ہے، مجھے میرا حق ملنا چاہیے. آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں اور آپ نے اپنے جو وراثت کے حق کے بارے میں پوچھا ہے، تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ کا جو وراثت میں حق ہے وہ ہمارے قرآن پاک کے مطابق، محمدن لاء کے مطابق اور لا آف دی لینڈ کے مطابق آپ سے وہ حق کوئی نہیں چھین سکتا. اگر آپ کے بھائی نے تمام کی تمام جائیداد دھوکہ دے کر اپنے نام پر کروا لی ہے، تو آپ اس ڈاکومنٹس کو جس میں اس نے آپ کو ڈپرائیو کیا ہے، آپ کو محروم کیا ہے آپ کے حق وراثت سے، تو آپ اس ڈاکومنٹ کو عدالت میں چیلنج کریں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر وہ رجسٹری ہے تو وہ رجسٹری نل اینڈ وائڈ ہے، غیر قانونی ہے. اگر وہ انتقال ہوا ہے تو وہ انتقال اپیل پر ٹوٹ سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو پراپر فورم جو ہے اس میں جانا پڑے گا. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جو اس نے ہمارے حق پر ڈاکہ مارا ہے اور تمام جائیداد اپنے نام پر کرا لی ہے اور ہم کچھ نہیں کرتے، ہم کوئی اور آپ کی مدد کو آئے گا، کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا. وہ حق جو آپ کو قرآن پاک نے دیا ہے، جو وراثت کے قانون نے آپ کو آپ کا وراثت میں حصہ کا تعین کیا ہوا ہے، اور جو لا آف دی لینڈ اس ملک کا جو قانون ہے وہ آپ کے وراثت کے حق کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس نے کس دستاویز کے مطابق آپ کو آپ کے حق سے محروم کیا ہے، اور جتنے بھی باقی وارثان ہیں وہ جائیں گے تو وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ غیر قانونی ڈاکومنٹ ہوگا. What is your name and what question do you have? My name is Abdullah, and my question is, why do you have to learn Urdu in Pakistan? I came from Canada and I went to Pakistan for some years, so I had a mission at a new school. So when I came new, then my teacher asked me that, do you know Urdu? I said no. I want to know why you need to learn Urdu inside this country. Look son, I will answer your question. It's a very interesting question, and this is every child who comes from abroad just ask this question, why should I study Urdu? Look son, you are first a Pakistani. یہ پاکستان آپ کا پیارا ملک ہے. آپ پہلے پاکستانی ہیں، اور جیسے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیکرٹ بک دی ہے جو اس کو سپروائز کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، اس کے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بتاتی ہے، حقوق العباد کے بارے میں بتاتی ہے، اس طرح ہمارے ملک کو یہ ہمارا ایک وی ہیو اے کانسٹیٹیوشن which guides us, controls us, and this constitution
in respect of all your rights is strictly abided by the constitutional codes. अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इसमें कसूर किन का है. इसमें कसूर हम वालिदैन का है जिन्होंने बच्चों के जहन में ये नहीं डाला कि आप पहले पाकिस्तानी हैं, फिर आप बलोची हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, जो कुछ भी हैं. लेकिन हमारा जो आइन है, इसका आर्टिकल जो है 251 हमें बताता है कि द नेशनल लैंग्वेज विल बी उर्दू. उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है. और अगर जब तक कि इंग्लिश को रिप्लेस नहीं किया जाता, इंग्लिश भी इसका जो आर्टिकल का सब आर्टिकल 2 है वो कहता है इंग्लिश भी आप लैंग्वेज के तौर पर ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल की जा सकती है. आपने कभी ये देखा है कि बड़े बड़े हेड्स, इवन आप देखें इराकी हेड्स या चाइनीज़, ये लोग अपनी ज़बान में तकरीरें करते हैं. तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं पहले पाकिस्तानी हूँ और मुझे इस ज़बान को सीखना है. ज़बान के बारे में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डायलेक्ट्स, कोई ज़बान बुरी नहीं है. इंग्लिश नहीं है, आप इंग्लिश सीखें, आप जर्मन सीखें, आप फ्रेंच सीखें, लेकिन आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है. और उर्दू चूँकि हमारी कौमी ज़बान है, इसलिए हमें इसको सीखना चाहिए. मैंने एक अंग्रेज़ औरत देखी जो मुझे मिले, वो मुझे कहती थी, वो उर्दू पढ़ रही थी. मैंने कहा व्हाई आर यू स्टडिंग उर्दू? कहती है माई चाइल्ड इज़ गोइंग टू द पाकिस्तानी स्कूल एंड ही हैज़ टू लर्न हिज नेशनल लैंग्वेज. सो याद रखना कि उर्दू जो है वो आपकी कौमी ज़बान है और आपका आइन जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार देता है. और ये माएँ होती हैं जो मौलाना जौहर और शौकत बरदरान जैसे बड़े बड़े हीरोज़ माँओं ने तैयार किए हैं. और मैं ये इसी रोस्टम से हर माँ को ये कहती हूँ कि अपने बच्चों में कौमियत डालें, अपने बच्चों में ये बताएं हैं कि यू आर ए मेंबर ऑफ ए नेशन विच इज़ कॉल्ड पाकिस्तानी. और पाकिस्तान में रहते हुए हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है and we are bound to learn this language. We have here today. I'm Khadija Osman and I'm from grade 8. My school is Silver Oak School. So I would just like to ask that the government, that what will be done with the students of the matriculation system who have scored below 90% marks. Why do they have to give the board exam from the federal or the Rawalpindi board as a private candidate? That's all I would like to ask. देखिए बेटा, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि प्राइवेट स्कूल के कोई इतना लड़कों ने टॉप किया हो बोर्ड में. मैं हमेशा देखती हूँ कि बोर्ड में टॉप करने वाले बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं. मैं जब एक जज थी तो मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल आई एक बच्चे की कि जिसने पूरे बोर्ड में टॉप किया. लोग उसको तलाश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो एक नया मकान बन रहा था जिसमें वो ईंटें ढो रहा था बच्चा. और सब रो पड़े ये देखकर कि उस बच्चे ने गली के लैंप पर बैठकर उसने स्टडी की. अब आप देखें जो हमारे 51% पॉपुलेशन औरतों की है, तो उस बच्चियां जो हमारी हैं उनको हम अगर कॉटेज इंडस्ट्री पर जोर दें और उनको स्कूल लेवल पर कॉटेज इंडस्ट्री का सिखाएं कि किस तरह वो घर में बैठे बैठे अपनी लिविंग इम्प्रूव कर सकती हैं, अपनी आमदन का ज़रिया बना सकती हैं. जैसे कि अब इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़ोर है कॉटेज इंडस्ट्री पर,
تو یہ ساری چیزیں ہمیں ووکیشنل ٹریننگ ہمیں اسکولوں میں اور گورنمنٹ اسکول میں انٹروڈیوس کرنی پڑے گی. گڈ پلے گراؤنڈ دینے پڑیں گے, اکاموڈیشن دینی پڑے گی, اور qualified teachers are needed. Today my question is from, what is your name? Dr. Ahmed. I'm a pediatrician by profession, and I just want to ask a few questions. Actually, nowadays there's a hype going on in social media. The doctors are not being given proper rights. They are not being given security. There have been multiple incidents in past, like you might have seen attendants misbehaving with female doctors, and there is a dire need of security. So I don't know what our health minister is doing, and why our health authorities are sleeping over it. Multiple times this issue has been raised, and so far no steps has been taken. So I just want to ask that till how long will this be like this, and what is the outcome, and what are they trying to do with this generation, this cream of nation, who's working hard so much, and giving their time, giving their family time, their sweat and their blood and tears to this nation, and what are they getting? دیکھیں, harassment law ہے. Even if anybody, any lady who is working in any department, whether it is a medical department, whether it is a hospital, whether it is a clinic, she cannot be subjected to harassment. ہراسمنٹ کو لا موجود ہے, آپ اس کو دیکھیں, اور اگر کوئی اس لا کو وائلیٹ کرتا ہے تو آپ اس پراپر فورم میں جائیں اور آپ اس آدمی کے خلاف اپنی کمپلینٹ رجسٹر کریں, اور آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کی جو کمپلینٹ ہے اس کی ریڈسل نہیں ہوتی ہے تب تک آپ اپنے حق کو پرسو کریں, کیونکہ ہر آدمی قانون کی نظر میں ایک اس کی ڈگنیٹی ہوتی ہے ہر آدمی کی, اینڈ ڈگنیٹی آف کامن مین از ٹو پریزروڈ بائی دی رول آف لا. رول آف لا از دا لا آف دا لینڈ. اگر وہ لا آف دا لینڈ ہے تو اس سلسلے میں آپ جو ہیں کبھی بھی کسی بھی اس قسم کی ایگریشن پر, ہیراسمنٹ پر اور قانون کی وائلیشن پر خاموش نہیں رہیں. اپنے حق کے لیے لڑیں. آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا بہت بڑا جہاد ہے.